اللہ نے خود ان کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا سورہ نحل میں، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ ان اتبع، کہ پیروی کریں، آپ پیروی کریں ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کی طرف جن کا چہرہ رہتا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تمام ادیان کے لوگ، ادیان یہ دین کی جمع ہے، تمام ادیان ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم پر متفق ہیں، تمام لوگ، یہودی بھی ان کو اپنا مانتے، عیسائی بھی ان کو اپنا مانتے، ایون ایک زمانے تک ہندوؤں نے بھی ان کو اپنا مانا۔ ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے کچھ عرصے کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے تو بڑی تعداد میں ہندوؤں نے اس وقت ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہا۔ یہ جو آج اپنے آپ کو برہمن کہتے ہیں نا، یہ ابراہیمی کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور انہوں نے اس کے بعد سارے دین کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بھی مانا ہے، اور ابراہیم، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام جو سب کے بڑے اور ہمارے بھی بڑے، ہمارے بھی ہادی اور پیشوا ہیں، جس طرح ہم ان کو مانتے ہیں اس طرح کوئی بھی نہ مانتا ہے نہ مان سکتا ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب ہم اپنی نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو کیا بہترین انداز ہے اپریشیٹ کرنے کا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا جنازہ جب ہم اپنے پیاروں کو رخصت کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمارے نماز جنازہ اس وقت تک مکمل اور صحیح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی اس جنازے کی نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کریں۔ تو جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کلمہ گو مومن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ہادی مرشد پیشوا مانتے، باقی تو سب ایسے ہی ہیں، نام لینے والے، اپنی طرف منسوب کرنے والے۔ مانتے تو ہم ہیں، ماننے کا ہم حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے، آگے بھی آئے گی وجہ، سن لیں یہاں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ تبارک و تعالی، آگے آ رہی ہے دعا، میں وہاں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قالا، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام، مرشد، ہادی، پیشوا بنانے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا کسی جاہل کو اپنا امام نہ بنانا، یہ نہیں کہ 4 صورتیں حفظ کر لی اور آ کے کہہ دیا، کھڑا ہو گیا کہ جی مجھے رکھ لو، رکھ لیا۔ بڑے دیکھ بھال کے امام بنانا، کیونکہ امام جس کو بناتے ہو، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو تو اپنا ایمان اس کے کندھے پہ رکھ دیتے ہو۔ یہ بھی نہ کرو کہ شیخ عبد القادر جیلانی تلاش کرنے لگو کہ اس رتبے سے کم کا ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے، یہ پالیسی بھی غلط ہے۔ لیکن جو آئے اندھا لولا لنگڑا اس کو بھی آ کے چل سوار ہو جا مصلی پہ، یہ پالیسی بھی غلط ہے۔ دیکھ بھال، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح امامت کا جو ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقتداء کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقتدیین کو اکیلا امام کیا کرے گا بغیر مقتدی کے؟ اگر مقتدی سارے یزیدی ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ آپ تو سب حسینی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صدیقی اور فاروقی اور عثمانی اور علوی اور حسنی اور حسینی رکھے، یزیدی نہ بنائے، اور ہمیں بھی حسینی بنائے، لیکن سر کٹانے سے ڈر لگتا ہے۔ پڑھ گئے نماز اور پڑھا گئے نماز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قالا، پھر اللہ نے
فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، قالا، ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، یعنی میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے آپ، پیشوا بنائیں گے، مرشد بنائیں گے، ہادی بنائیں گے لوگوں کا، ان کو بھی بنائیے۔ قالا، اللہ نے کہا لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ، الظالمین، الظالمین یعنی الکافرین، الظالمین یعنی المشرکین، آپ کی نسل میں سے جو کافر ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو بھی امام بنا دوں اقوام کا، نہیں، جو راستے پہ ہوں گے ان کے صحیح راستے پہ ہوں گے ان کو میں منصب عطا کروں گا، کافر اور مشرک جو ہوں گے آپ کے، ان کے لیے میرا وعدہ عہد نہیں ہے۔ اچھا جی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اب ذہن میں آپ یہ خیال رکھیں کہ کعبہ کی تعمیر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کا، کنسٹرکشن کا۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے، جعلنا، ہم نے بنایا، جب ہم نے بنایا، البیتا، گھر کو، یعنی اللہ کے گھر کو، مثابتاً، اجتماع کی جگہ، مثابتاً، جائے رجوع، مثابتاً، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ بھائی اللہ کے گھر جو نہیں گیا وہ دل میں حسرت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، جب بلاوا آئے تو جاؤ۔ بیت اللہ میں اللہ کے جو تجلیات اور فیوز و برکات اور انوارات ہر وقت نازل ہو رہے ہیں، ان کا جلوہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ جو نہیں گیا ہے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اور جو بار بار گیا وہ بھی ہائے ہائے کر رہا ہے کہ پھر جاؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں۔ اور جن کی لگن اچھی ہے اور سچی ہے وہ رمضان سے پہلے بھی جانے کے لیے تیار، اور رمضان میں بھی تیار، اور رمضان کے بعد بھی جانے کے لیے تیار، اور ان کا بلاوا بھی۔ یس سر، سر، یس سر، حاضر، آ گیا، لبیک اللہم لبیک۔ مثابتاً، بار بار لوٹ کے جانے کی جگہ۔ بھائی کوئی ایسا آدمی دکھائے ہو مجھے جو فاسق، فاجر، ادنا درجے کا بھی مسلمان ہو، اور وہ یہ کہے کہ بس اللہ کے گھر جانے کے بعد اب حسرت اور تمنا پوری ہو گئی، اب نہیں جاؤں۔ کوئی ایسا نہیں ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ بس ارادہ ہے جانے کا، اور جس کی لگن سچی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام بھی فرما دیتے ہیں، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ بعض اوقات جو کنگلے ہوتے ہیں وہ بار بار جاتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے رہ جاتے ہیں، اور اس پلاننگ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا، اور کیا کہا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عمرہ کر رہے ہو یا حج کر رہے ہو یا ویسے طواف کر رہے ہو، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ سنت ہے واجب کے درجے میں، یاد رکھ لیں، سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے اعلیٰ درجات الوجوب۔